بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا جب ذکر فرمایا تو نماز، زکوٰۃ، حج اور دیگر جو احکام ہیں ان احکام سے ہٹ کر نئے انداز سے اللہ پاک نے یہ ہمیں حکم دیا۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے، اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہے، اور نماز پڑھنا ہے، اور زکوٰۃ دینا ہے، اور روزہ رکھنا ہے، اور صاحب استطاعت پر حج کا فرض ہونا ہے۔ تو اسلام کے ارکان میں سے یہ ایک رکن ہے۔ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ اور ارکان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس طرح سے آپ ایک گھر بناتے ہیں، ایک عمارت بناتے ہیں، اس عمارت کے نیچے اس کی بنیادیں، اس کے ستون ہوا کرتے ہیں، اور وہ عمارت ان ستونوں پر، ان بنیادوں پر قائم رہتی ہے۔ اور بنیاد کسی جانب کی اگر کچی رہ گئی، ایک ستون اگر کچا رہ گیا تو وہ عمارت گرنے کا خدشہ اور خطرہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے اسلام کی بنیاد ان 5 باتوں پر رکھی گئی ہے، اور ان 5 باتوں کو بہت امتیازی شان حاصل ہے۔ اور پھر عجیب بات کہ یہ 5 باتیں جو اسلام کی بنیاد ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار، یہ تو اول دن سے ہی آ گیا۔ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے تو اسی کی تلقین کی گئی۔ باقی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ باقی احکام بعد میں آئے، بعد میں آتے چلے گئے۔ اور یہاں تک کہ روزہ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں روزہ نہیں آیا۔ مدینہ منورہ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال جا کے روزے کی فرضیت ہوئی، اور زکوٰۃ بھی مدینہ میں فرض ہوئی، اور حج تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال سے 3 سال قبل حج کی فرضیت آئی۔ تو یہ جو بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو تیار کرنے کے لیے مکہ میں محنت کی گئی۔ ان بنیادوں پر آمادہ اور تیار کرنے کے لیے، نماز پر تیار کرنے کے لیے، روزے پر تیار کرنے کے لیے، زکوٰۃ پر تیار کرنے کے لیے، حج پر تیار کرنے کے لیے پہلے ذہن سازی کی گئی ہے۔ اللہ کا تعارف ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے، آخرت کا شوق دلایا گیا، جہنم کے عذاب سنائے گئے، جنت کی نعمتیں سنائی گئی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ آگے آنے والے جو احکام ہیں ان احکام پر عمل کرنا آسان ہو۔ تو جب امت کا مزاج بن گیا، حکم ماننے کا مزاج بن گیا، اللہ پاک کی طرف سے جو بھی حکم آئے دل و جان سے قبول کرنے کا مزاج اندر پیدا ہو گیا، باطن کی اصلاح ہو گئی، دل کی اصلاح ہو گئی، اور دل میں اللہ کی محبت غالب آ گئی، دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ گئی، دل میں آخرت کا شوق بیٹھ گیا، جنت کا شوق بیٹھا، جہنم کا خوف دل میں آیا، تو اب حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اب روزے کا حکم آیا۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے اپنا رب مانا ہے، اے وہ لوگوں جو مجھے اپنا خالق مانتے ہیں، اے وہ لوگوں جو مجھے اپنا اللہ مانتے ہیں، جو مجھے اپنا مالک مانتے ہیں، جو میرے اوپر ایمان، میرے اوپر بھروسہ، اعتماد رکھتے ہیں، میری آخرت، میری جنت، جہنم، اور میرے فرشتوں اور میرے رسولوں اور میری کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، تمہیں خطاب کر کے یہ کہہ رہا ہوں کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کا استقبال کس طرح سے فرمایا؟
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा करके यूँ इरशाद फरमाया, हाज़ा हाज़ा यस्तक़बिलुकुम व तस्तक़बिलूनहु, ये आ रहा है और तुम इसके इस्तक़बाल के लिए खड़े हो जाओ और वो तुम्हारे सामने से आ रहा है। हाज़ा यस्तक़बिलुकुम व तस्तक़बिलूनहु, ये आ रहा है और तुम इसके इस्तक़बाल के लिए खड़े हो जाओ और वो तुम्हारे सामने से आ रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने देखा, कहा अल्लाह के रसूल कौन आ रहा है? अवह्युन नज़ला, क्या कोई वही नाजिल हुई है आप पर? अव अदुव्वन हज़रा, या कोई दुश्मन आ गया है जिससे आप हमें मुतनब्बे फरमा रहे हैं, कौन है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जा रमज़ान, रमज़ान का महीना आ गया है, रमज़ान का महीना आ गया है। अजीब तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इस्तक़बाल फरमाया। इस तरह से सहाबा को ये ताअस्सुर दिया कि जिस तरह से एक आदमी अपने चाहने वाले, अपने मेहमान का, अपने अजीज़ का इस्तक़बाल करता है और उसकी आमद से आदमी खुश होता है, इस तरह से तुम्हें खुश होना चाहिए कि एक अजीम महीना तुम्हारे पास आ गया। फिर कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये कहा कि ये रोज़ा तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अच्छा, जब रोज़ा फ़र्ज़ किया गया तो सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना नहीं होगा, ख्वाहिशात को छोड़ना पड़ेगा, कानों पर पाबंदी लगेगी, आँखों पर पाबंदी लगेगी, दिल पर पाबंदी लगाई जाएगी, हाथों पर, पैरों पर, जिस्म के हर उज़्व पर पाबंदी लगाई जाएगी। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, फ़र्ज़ हो गया रोज़ा, तो पता चला इन सब चीज़ों पर अब पाबंदी है। दिल पर पाबंदी है कि दिल में नाजायज़ तसव्वुरात और ख्यालात को आदमी जगह न दे, दिल में किसी का कीना न पाले, दिल में किसी की खोट न पाले, दिल में किसी की नफ़रत न पाले। दिल का भी रोज़ा है। कान का रोज़ा ये है कि अल्लाह पाक की नाफरमानी की कोई बात कान में न पड़ने दे, न आने दे, किसी ऐसी महफिल में न जाए जहां अल्लाह की नाफरमानी की बात हो रही है। आँख का रोज़ा ये है कि जहां अल्लाह पाक की नाफरमानी है वहां नज़र न दौड़ाए, वहां न देखे। तो जब कहा कि ये रोज़ा तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया, सर से लेकर पैरों तक तुम्हारे जिस्म पर पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ खाने से पीने से रुक जाने का नाम रोज़ा नहीं है, हर उज़्व का रोज़ा है। तो फिर सवाल पैदा हुआ कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये हमारे ऊपर क्यों है, अल्लाह तूने हुक्म लागू किया है? तो फरमाया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम अकेले नहीं हो, तुमसे पहलों पर भी रोज़े फ़र्ज़ हुए और इससे ज़्यादा सख्त फ़र्ज़ हुए। तुम्हें तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से आसान हुक्म मिल गया। हमारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से तो हुक्म आसान हो गया। भाई साल के 360 दिनों में से सिर्फ 29 या 30 दिन, और अजर कितना मिलेगा? उनको तो अजर मिलता है जितना रोज़ा रखेंगे इतना। इस उम्मत का अजर कितना मिलेगा? अगर ये 29 या 30 दिन रोज़ा रख लेगी तो पूरा साल रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, एक रोज़ा रखेंगे 10 रोज़ों का सवाब मिलता है। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी, रोज़ा मेरे लिए है, अल्लाह कह रहा है, और मैं खुद ही इसकी जज़ा और इसका बदला दूंगा। ये रोज़ा वो मुक़द्दस इबादत है कि जिसमें दिखलावे और रियाकारी का बिल्कुल शाइबा नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला जब बदला देगा तो फिर अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक बदला देगा। वो फिर थोड़ा नहीं देगा, वो करीम है, वो मेहरबान है, वो रहीम ज़ात है, वो अपनी शान के मुताबिक बदला देगा। उसकी शान कितनी, उसका मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। माला आइनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, ऐसे बदले देगा कि जो किसी आंख ने नहीं देखे, जो किसी कान ने नहीं सुने, जो किसी दिल और दिमाग पर नहीं गुजरे, इतने बड़े बदले वो अल्लाह पाक देगा। किसको? रोजेदार को। और ये रोजा खुद क़यामत के दिन सिफारिश करेगा, या अल्लाह इस बंदे को मैंने सुबह से लेकर शाम तक खाने से पीने से ख्वाहिशात से रोके रखा, आंखों पर पाबंदी लगाई, कानों पर पाबंदी लगाई, जबान पर पाबंदी लगाई, अल्लाह मेरी वजह से इसने सब कुछ छोड़ा है, अल्लाह मेरी सिफारिश को इसके हक में कबूल फरमा और इसको जन्नत में दाखिल कर दे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजे की सिफारिश रद्द नहीं की जाएगी, जरूर जरूर कबूल होगी।
لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اور آپ اپنے روزے کو سفارش کے قابل چھوڑیں، اپنے روزے کو سفارش کے قابل بنائیں۔ اگر روزہ رکھ کر زبان غلط ہو گئی، روزہ رکھ کر آنکھ نے غلط دیکھا، روزہ رکھ کر کان نے غلط سنا، روزہ رکھ کر دل و دماغ نے غلط سوچا سمجھا، تو سمجھو کہ پھر روزہ سفارش کا اہل نہیں رہا، اب یہ روزہ سفارش نہیں کر سکتا، اب اس کے اندر سے سفارش کی اہلیت ختم ہو گئی ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم غم نہ کرو، یہ تمہارے اوپر نہیں ہے، تم سے پہلوں پر بھی تھے۔ اور کیوں یہ اللہ فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، وجہ بتائی ہے، اس لیے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے۔ تمام کے تمام عبادات کا خلاصہ اور لب لباب اللہ کا ڈر ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ پاک کے ڈر کی وجہ سے کہ اگر نہیں پڑھوں گا اللہ سزا دے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے، کیوں؟ اللہ پاک کے ڈر کی وجہ سے۔ کوئی آدمی حج کرتا ہے، کیوں؟ اللہ پاک کے خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کیوں ادا کرتا ہے؟ اگر نہیں ادا کرے گا سمجھتا ہے کہ گناہگار ہوں گا، اللہ ناراض ہوگا، اللہ سزا دے گا۔ تو سب عبادات کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی۔ تو یہ تقوی کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ روزے کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ تو جس کا روزہ جتنا مضبوط ہے اور جس کا روزہ جس قدر مضبوط ہوا، اسی قدر اس کی باقی عبادات بھی مضبوط ہوتی چلی جائیں گی۔ تمام عبادات کی مضبوطی کا دار و مدار روزے پر ہے، اس لیے اپنے روزے کو اچھا کرو۔ تو اس لیے پورے سال میں 29 یا 30 دن اس کی مشق کرائی گئی ہے، حلال چھوڑایا گیا ہے، حرام سے بچنے کے لیے حلال چھوڑ کر مشق کرائی گئی ہے کہ دوپہر کو اگر تم بغیر کسی عذر کے کھانا کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، تو اب یہ تمہارے لیے حرام ہے، حالانکہ حلال مال سے کمایا ہوا ہے، حالانکہ صاف ستھرا پانی ہے، پاکیزہ ہے، لیکن حکم ہے کہ اب تمہارے لیے پانی پینا حرام ہے، اب تمہارے لیے کھانا کھانا حرام ہے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ابھی آپ نے حلال چیز کو چھوڑا ہے اور یہ حلال کا کھانا استعمال کرنا تمہارے لیے حرام ہے، اسی طرح سے رمضان کے بعد باقی چیزیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ سود کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ جس رب نے دوپہر کو رمضان میں کھانا تمہارے لیے حرام قرار دیا، اسی اللہ نے سود بھی تمہارے لیے حرام قرار دیا، اسی اللہ نے خیانت بھی تمہارے لیے حرام قرار دی، اسی اللہ نے جھوٹ اور غیبت کو بھی حرام قرار دیا، اور اسی مالک اور خالق نے چغلخوری کو بھی حرام قرار دیا۔ یہ ایسے بدترین گناہ ہیں، ایسے بدترین گناہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کی بات آئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتیں آئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو عورتوں کو بلایا اور آپ علیہ السلام نے ایک پیالہ منگوایا اور ارشاد فرمایا اس پیالے میں قے کرو۔ انہوں نے پیالے میں قے کی، جب پیالے میں قے کی تو پیالے کے اندر سے معدے سے کیا نکلا؟ گوشت کے لوتھڑے، بوٹیاں، ٹکڑے۔ وہ حیران ہو گئی، اللہ کے رسول، ہم نے تو نہیں گوشت کھایا سحری میں، نہ ہم نے گزشتہ کل کھایا، ہم نے تو سحری میں گوشت کھایا ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے کسی کی غیبت کی ہے، غیبت۔ تو یہ بدترین گناہ ہے روزے کی حالت میں، اندر سمجھو کہ اس کا روزہ برباد ہو گیا اور پیٹ کے اندر گویا کہ وہ حرام ڈال رہا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے جو غیبت کر رہا ہے۔ تو اس لعنت سے، اس بدترین جرم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اسی بچنے کے لیے رمضان سے مشق کرائی جاتی ہے۔ پھر کہا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اور جانتے ہو اللہ پاک کے ڈر اور اللہ کے خوف کے فائدے کیا ہیں؟ دنیاوی فائدے، اخروی فائدے تو ہیں ہی ہیں، دنیاوی بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ ذکر فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اعمال اللہ پاک تقوی داروں کے قبول کرتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر، ان کا عمل اللہ پاک قبول کرتا ہے۔ پہلا فائدہ کہ ان کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ پاک کی مدد تقوی داروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ واللہ یحب المتقین، اللہ پاک محبوب بنا لیتا ہے، پسندیدہ بنا لیتا ہے کس کو؟ تقوی اختیار کرنے والے کو۔ اور نمبر 4، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو آدمی ڈر اور خوف اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔
اللہ پاک اس کو تنگی سے نکالتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور نمبر 5 اللہ پاک اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. یہ کس پر ملتا ہے؟ یہ تقوی پر. یہ رزق کی فراوانی کس پر ہے؟ یہ اللہ پاک کے خوف پر. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اور فرمایا جو آدمی اللہ کا ڈر اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دے گا. مشکل سے مشکل معاملات آسان ہو جاتے ہیں جب انسان اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے. اللہ کا خوف جب پیدا کرتا ہے اور اس اللہ پاک کے ڈر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال کو قبول کرتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مرتبہ رمضان المبارک کا روزہ رکھا. 5 رمضان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 29 کے آئے اور 4 رمضان نبی اسلام کے زمانے میں 30 کے آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے روزے رکھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ستمبر کے مہینے میں، اگست کے مہینے میں، جولائی اور جون کے مہینے میں روزے رکھے. اور وہ سب کے سب روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرمی کے زمانے کے روزے تھے. آخری رمضان جو آپ علیہ السلام کا تھا وہ جون کے مہینے کا تھا. اس کے بعد آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے. تو یہ امت کو سبق دیا ہے اور سمجھایا ہے کہ اتنا اہم کام ہے جو نبی تقوی سے بھرا پڑا ہے. آپ نے خود ارشاد فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ میں متقی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کا حکم. اور صرف رمضان کے نہیں، آپ علیہ السلام کے روزے کا تو عجیب حال تھا. یہ رمضان کے 29-30 تو تھے ہی تھے، مزید شوال کے 6 روزے، مزید ہر مہینے کے ایام 20 کے 13ویں 14ویں 15ویں کے 3 روزے الگ، ہر ہفتے میں جمعرات اور پیر کا روزہ الگ. اور پھر جس دن گھر میں آتے اور پوچھتے کوئی شے کھانے کی ہے، پتہ چلتا کہ ہے تو کھا لیتے، نہیں تو کہتے میرا روزہ ہے. آدھی زندگی تو روزے سے ہی گزر گئی. یوں سمجھو کہ ہر مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 12-13 دن روزہ ہوتا ہی تھا. ہر مہینے میں اس لیے کر کے دکھایا تاکہ امت کو سبق ملے کہ اس عمل کو کرنے میں تمہیں آسانی پیدا ہو. پھر جب مشقت آئے، تکلیف آئے، گھبراہٹ آئے، گرمی ہو، پیاس کی شدت ہو تو اس کو برداشت کرو اللہ پاک کی رضا کے لیے، اور یہ سمجھو کہ اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. جس آدمی کو شام کو مزدوری ملنے کا یقین ہو اور بڑی بھاری رقم اسے ملنے والی ہو، وہ دن کی پیاس اور تکلیف اور بھوک کو برداشت کرے گا. کوئی آدمی کسی سے کہتا ہے تم بھائی دھوپ میں کام کرو لیکن یہ شرط ہے دن کو کھانے کو نہیں ملے گا، پینے کو بھی نہیں ملے گا، شام کو مزدوری تجھے بڑی بھاری دی جائے گی، خوشی خوشی کام کرے گا، بڑی بھاری مزدوری ملنے والی ہے، عام جگہوں سے 10 گنا زیادہ مزدوری ملنے والی ہے، کہے گا کیا بات ہے بھائی مشقت برداشت کر لوں گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک کی جانب سے بھی بے انتہا اجر ملنے والا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عید والا جب دن آتا ہے تو پھر اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ بھائی جب کوئی مزدور مزدوری کر لے اور وہ اچھی مزدوری کرے اور اس نے اچھی محنت کی ہو تو بتاؤ اسے کیا اجر دینا چاہیے، اسے کیا ملنا چاہیے. تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کو پورا بدلہ دیا جائے، اس کو پورا بدلہ دیا جائے. تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اچھا تم گواہ رہو میں نے ان سب روزے داروں کی بخشش کر دی اور ان سب کو میں نے آج جہنم سے آزاد کر دیا. اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق اس آواز کو سنتی ہے اور فرشتے اعلان کر رہے ہوتے ہیں جاؤ بھائی مزے کرو، آج تمہارے گناہ معاف ہو گئے، آج تم سے تمہارا رب راضی ہو گیا، آج تم سے تمہارا اللہ راضی ہو گیا، آج جہنم سے تمہیں خلاصی مل گئی، آج جنت میں تمہارا داخلہ ہو گیا. تو اس لیے روزوں کو آداب کے ساتھ اور مستحبات کے ساتھ اور پابندیوں کے ساتھ، آنکھوں کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ، دل و دماغ کا بھی روزہ، ہر عضو کو گناہ سے بچا کر روزہ گزارو. پھر آپ خود دیکھو گے کہ رمضان میں آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی. خود اندر سے دل بولے گا، خود اندر سے دل سے اللہ پاک کی محبت، اللہ پاک کی محبت، آخرت کا خوف، جنت کا شوق خود دل میں پیدا ہوگا. یہ روزے کی برکتیں ہیں. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.